ڈائگنوز کر دیے اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپرنس ڈس آرڈر. صحیح. جنہوں نے بھی وہ ایک اکراس دا بارڈر کی مووی ہوتی تھی تارے زمین پہ دیکھا, اور بڑے لوگوں نے کہا کہ ہائے میرے ساتھ بھی یہی بچپن میں ہوتا تھا. بہت سے لوگ کہتے ہیں مڈل چائلڈ کی پرابلم ہے, بٹ جس کو کہتے ہیں کہ آپ فوکس نہیں کر پاتے ہیں زیادہ کسی چیز پہ. اوبویسلی مینٹل ہیلتھ کا بھی ایک ایشو ہوتا ہے. آئی ایم ADHD ماڈریٹ ٹو ہائی, یہ میں نے ریسنٹلی کچھ سال پہلے ڈسکور کیا. تو وہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ کسی کام میں دل نہیں لگتا, کام شروع کرتے ہیں بڑے شوق سے, بڑی چاہت سے, لیکن بیچ میں کہیں بیچ رستے آپ کا دل ہی اس کام کو چھوڑ دیتا ہے, یہ چاہے پڑھائی ہو وٹ ایور ہو. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دے. دوائیاں جو ہم بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ ایک ضروری چیز ہے, اور اگر ڈاکٹر نے کہا ہے تو ضرور دیں, لیکن ساتھ میں اگر وظائف ہو جائیں تو شاید اسی سے شفا مل جائے. بالکل صحیح کہا. یہ بیماری ہے. دیکھیے اگر وہ تعلیم قرآن کی ہوتی ہے تو شیطان کا حملہ ہوتا ہے. بالکل. اگر دنیاوی تعلیم ہوتی ہے تو بد نظری, بری نظر کا حملہ ہوتا ہے. بالکل. تو یہ چیزیں روحانی بھی اس میں ساتھ ساتھ چاہیے ہیں. بالکل. ADHD میں بھی میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ہمیں اس کا بھی علاج کرنا چاہیے. ہمارے ملک میں جسمانی صحت کے اوپر تو توجہ دی جاتی ہے, لیکن ذہنی صحت کے لیے ہم لوگ اس قدر اس معاملے میں ایک ٹیبو ہے کہ نہ تو ہم بتاتے ہیں اور نہ اس کا علاج کراتے ہیں, اور ہوتے ہوتے وہ جب تک کہ بڑی عمر ہوتی ہے وہ اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ واپسی ممکن ہی نہیں رہتی. بالکل صحیح. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی باندھ دیتے ہیں, مذاق بندی سے باندھ کے مارنا شروع کر دیتے ہیں. اگلا انسان اسکیزوفرینیا کا پیشنٹ ہوتا ہے. آپ کے ساتھ کتنی دفعہ میری یہ بات ہوئی ہے. پیرنٹس بھی نہیں سمجھ پاتے کہ ہمارے بچوں کو پیرنٹس ایشو ہے. بھی اس بات پہ نا اگر ان کو مشورہ بھی دے دو نا کہ یہ اب نارملٹی ہے, تو وہ کہتے ہیں کوئی پاگل ہے یہ. ہاں کہ آپ نے ہمارے بچے کو پاگل سمجھ لیا. اور آپ دیکھیے کہ آپ جیسے کہ آپ کے سر میں درد ہے, آپ کے پیٹ میں درد ہے, ایسے ہی کوئی ذہنی تکلیف بھی ہو سکتی ہے. ذہن بھی آپ کے جسم کا ایک حصہ ہے, یعنی پوری جسمانی تکلیف کا آپ علاج کرا لیتے ہیں, کوئی شرم نہیں آتی. لیکن ذہن کی بات کرتے ہی ہم لوگ جو ہے وہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ادھر پاگل خانے میں رہنا ہے اور یا تو یعنی پاگل کہلانا ہے اور یا علاج بھی نہیں کرنا. بالکل. تو ایسا ہے کہ علاج ضرور کیجئے, دوا ضرور لیجئے, اور ہر ایج میں ہو سکتی ہے, بچپن سے جو ہوتی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے, لیکن اس پہ بری نظر کا اثر بہت ہوتا ہے. اور حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ میری امت طبعی موت سے کم مرے گی اور بری نظر سے زیادہ موت آئے گی. آپ اندازہ کریں کہ بری نظر کے لیے ایک اور حدیث ہے کہ بری نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں ڈال دیتی ہے. یعنی اس سے اندازہ کیجئے کہ اگر آپ لائق ہیں, پڑھائی میں آگے جا رہے ہیں, ایسا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کو روزانہ اپنے بچے پہ درود شریف اول آخر پڑھ کے آپ نے دم کرنا ہے, خود پہ بھی کرنا ہے. اگر آپ کو ہے یہ تکلیف تو بھی اپنی رزق پہ, دکان پہ, واٹ ایور آپ کا جو تجارت ہے, گھر بار پہ, شوہر پہ, بچوں پہ عادت بنا لیں کہ آپ نے دم کرنا ہے, اس کو علاج کی طرح, کھانے کی طرح. آپ کو پتہ ہے آپا, میں جب بہت زیادہ وہ ہو رہا ہوتا ہے نا گھبراہٹ جس کو کہتے ہیں, بچپن میں ماں باپ کہتے تھے گھبراہٹ ہو رہی ہے تو ہم ان کی شکل دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یہ کیا. اب مجھے سمجھ آتی ہے گھبراہٹ کیا ہوتی ہے. تو ہر بندے کی اپنی ایک چیز ہوتی ہے. سورہ رحمان, سورہ بقرہ اپنی جگہ, لیکن قصیدہ بردہ شریف آنیسٹلی احسن جب بھی سنتی ہوں نا مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا ہائپرنس جو ہے وہ ایسے کر کے سمٹ کے یہ ہو گیا. سبحان اللہ. ہر بندے کے لیے رحمان جو ہے یہ سراپے شفا ہے. بالکل. فاتحہ جو ہے یہ شفا ہے. بالکل. درود پاک میں شفا ہے. استغفار میں شفا ہے. ٹھیک ہو گیا آپا, بہت بہت شکریہ. اگلا سوال بھی لیں گے, ہماری آڈینس میں سے کافی لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں. جی سوال کیجئے جناب. جی سوال کیجئے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ سب کو میری طرف سے رمضان شریف مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک. بہت شکریہ. بہت شکریہ. میرے گھر میں ایسا مسئلہ ہے جیسے نا ہسبینڈ وائف میں نہیں بنتی, کافی لڑائی جھگڑا رہتا ہے, بچے بھی بات نہیں سنتے, بچوں میں بہن بھائیوں میں عجیب سی ایک کشمکش ہے, ناچاکی ہے, سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہے. حالانکہ الحمدللہ کسی قسم کی کوئی پریشانی بھی نہیں ہے, لیکن آپس میں بن رہی نہیں ہے. ایک نا اتفاقی کا سلسلہ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. بچوں کا ایج گروپ کیا ہے ویسے ہی؟ میری جو بڑی والی بیٹی ہیں وہ 20 ایئر کی ہیں اور جو چھوٹی والی ہیں 14 ایئر کی. ٹھیک ہے, ٹین ایجرز ہے نا یہ تو. لیکن وہ پورے گھر میں شاید میاں بیوی میں پورا سسٹم ہی. سورہ طلاق کی آیت 2 کا آخری حصہ یعنی آدھی دوسری آیت کا آخری حصہ اور تیسری پوری, یعنی سورہ طلاق کی آیت 2 اور 3, 2 کا آخری حصہ, اور میں پڑھ کے بتاتی ہوں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. یہ اتنی پیاری آیت ہے، سبحان اللہ. آپ نے اس کو 70 مرتبے پڑھنا ہے. 70 بار 70 مرتبے پڑھنا ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ. اور آپ اس کو پانی پر بھی پھونک کے پانی بھی پئیں، شوہر کو پلائیں، بچوں کو پلائیں. دیکھیے یہ آیت بہت زبردست ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسان راہیں نکال دیتا ہے. وہاں سے اسے رزق دیتا ہے وہ جہاں سے گمان بھی نہیں کر سکتا. اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. بہت شکریہ، بہت اللہ شکریہ. سب معاملات اس کے